ایک چھوٹے سے ایشو پر بات بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ دونوں کی محبت شادی کے بعد ہی پروان چڑھی تھی، مگر محبت کا ایک عجیب المیہ بھی ہے، جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنے ہی شکوے و شبہات کا زہر بھی پروان چڑھتا ہے، غلط فہمیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ ثانیہ اور حمزہ کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ ایک عورت شادی کے بعد جو دوسرا خواب اپنی آنکھوں میں سجاتی ہے وہ ماں بننے کا ہوتا ہے۔ ثانیہ کو اپنا یہ خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے وہ خاصی بے چین تھی۔ عورت جب تک ماں نہ بن جائے خود کو ادھورا تصور کرتی ہے، یہی حال ثانیہ کا تھا۔ حمزہ ایک گورنمنٹ ڈگری کالج میں بوٹنی کا لیکچرار تھا اور وہ ترقی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک کوچنگ سینٹر کی بنیاد ڈالی اور وہ بہت زیادہ کامیاب بھی ہوا۔ حمزہ کو اس سے کافی آمدنی ہونے لگی اور اس نے ڈیفینس میں اپنے لیے ایک کوٹھی خرید لی۔ وہ ثانیہ سے بہت محبت کرتا تھا، دونوں بظاہر ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، مگر ثانیہ کے اندر ایک خلا آباد رہتا تھا۔ ثانیہ بھی اپنے شوہر کی کوچنگ سینٹر کو جوائن کر چکی تھی اور صبح کی شفٹ میں پڑھاتی تھی۔ کوچنگ سینٹر میں اس کی دوستی فائزہ سے ہو گئی، جو ایک طلاق یافتہ عورت تھی اور ایک سالہ بیٹی کی ماں بھی تھی۔ ثانیہ کی ہم عمر تھی۔ ارے یار، تم اپنا اور حمزہ صاحب کا میڈیکل چیک اپ کیوں نہیں کرا لیتی؟ اس روز تھوڑی دیر کے لیے وہ دونوں سٹاف روم میں ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی تو فائزہ نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ دونوں گہری سہیلیاں بن چکی تھی، مگر ثانیہ نے کبھی اس سے اس موضوع کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ کچھ روز پہلے ثانیہ نے خود ہی یہ موضوع چھیڑ دیا تھا۔ حمزہ صاحب اور تمہاری شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں، مگر ہاں جب اللہ کی مرضی ہو۔ ثانیہ نے اس وقت اپنی سہیلی کو روایتی سا جواب دینے کی کوشش کی۔ اللہ کی مرضی تو ہوتی ہی ہے، مگر بندے کو بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے نا۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی، ان چیزوں کا بھی علاج ممکن ہوتا ہے۔ تم دونوں کسی میڈیکل کنسلٹنٹ سے کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اپنا اور حمزہ کا پہلے میڈیکل چیک اپ تو کرواؤ، آخر پتہ تو چلے خرابی کس میں ہے، تم میں یا تمہارے شوہر میں۔ اس کے بعد علاج شروع کرو۔ فائزہ کی بات ثانیہ کے دل کو لگی تھی۔ اسی رات اس نے حمزہ سے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ ارے بھائی، اتنی فکر کی کیا بات ہے؟ شادی کو ابھی 3-4 سال ہی تو ہوئے ہیں۔ ثانیہ سنجیدگی سے بولی۔ ہمیں کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ حمزہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ بولی، ہمیں اپنا چیک اپ کروانا ہوگا۔ پھر حمزہ نے گھورنے کے انداز میں ثانیہ کی طرف دیکھا۔ ثانیہ کو احساس ہوا کہ حمزہ کا حسب عادت پارا چڑھنے والا ہے، مگر اس نے اپنی بات پوری ہی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ بولی، پتہ تو چلے ہم دونوں میں سے کس میں خرابی ہے۔ اوہ خرابی! حمزہ تلخ ہونے لگا، زہریلے لہجے میں بولا، تو گویا ثانیہ بیگم یہ چاہتی ہیں کہ اگر خرابی مجھ میں ہے تو تم خود کو مجھ سے افضل سمجھو اور مجھے طنز کا نشانہ بناتی رہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ میں بھلا ایسا کیوں سمجھوں گی؟ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ہم دونوں میں سے کسی میں اگر کوئی نقص ہے تو اس کا علاج ہو سکے۔ شٹ اپ! وہ بھڑک کر بولا، یہ فضول بکواس ہے، یہ صرف اوپر والے کی دین ہوتی ہے، علاج معالجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کروٹ بدل کر سو گیا۔ اگلے دن ثانیہ نے فائزہ کو ساری بات بتا دی۔ لو بھلا، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ زمانہ بدل چکا ہے، میڈیکل کے شعبے میں آئے روز جدید نئی ریسرچ ہوتی آ رہی ہے، نئے سے نئے علاج دریافت ہونے لگے ہیں۔ بے اولادی بھی ایک میڈیکل پرابلم ہے جس کو مناسب توجہ اور علاج سے دور کیا جا سکتا ہے۔ بیوی جائز اسلامی طریقے سے ماں بن سکتی ہے، مگر یہ بات ہم سب کو کیسے سمجھائیں؟ انہوں نے تو میڈیکل چیک اپ کو ہی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ فائزہ نے کہا، معاف کرنا یار، تمہارے شوہر اگرچہ میرے بھی باس ہیں، مگر کہنا پڑتا ہے کہ اتنے پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کی سوچ پائسہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اچانک سٹاف روم کے دروازے سے کوئی ہولے سے کھنکارتا ہوا اندر داخل ہوا۔ درمیانے قد، خوش شکل، گندمی رنگ اور خاموش طبیعت۔ وہ شخص معذرت خانہ انداز میں بولا، معاف کیجیے گا، میں غلط ٹائم پر تو نہیں آ گیا؟ فائزہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور حسب عادت شوخی سے بولی، آ جائیے، ہم بھی یہاں مخول ہی کر رہے تھے۔ پھر وہ ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ ہمارے نئے کولیگ مسٹر مراد ہیں۔ مراد نے ثانیہ کی طرف دیکھ کر اپنے سر کو ہلکا سا خم کر کے سلام کیا، پھر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان سے ملے۔ فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر ثانیہ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ ہمارے باس حمزہ ہاشمی صاحب کی بیگم ثانیہ صاحبہ ہے، شوہر کا سینٹر ہونے کے باوجود اپنی تنخواہ پوری لیتی ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کے تعارف کے انداز نے مراد اور ثانیہ دونوں کو بے اختیار مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت بیل بجی اور دونوں کلاس لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مراد کچھ سوچتا رہ گیا، وہ خود کو ایک اندیکھے آثار میں محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی، بڑی ٹھوس وجہ، اور وہ یہ کہ ثانیہ کی صورت میں اسے شناسائی کی ایک جھلک سی محسوس ہوئی تھی۔ ثانیہ کے جانے کے بعد وہ اس کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ وہ چہرہ
جو برسوں سے اس کے دل میں تھا آج یوں اچانک سامنے آیا۔ ابھی تو ثانیہ نے اسے نہیں پہچانا تھا یا پھر وہ دانستہ گریز کر گئی تھی۔ مراد اور ثانیہ یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھے۔ وہ شروع سے ہی ثانیہ کو بے حد پسند کرتا تھا، مگر اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کم ہمت تھا اور اس نے سن رکھا تھا کہ محبت میں کم ہمتی ہمیشہ شکست سے دوچار کرتی ہے۔ مگر مواقع اس سے ملے تھے ثانیہ سے بات کرنے کے اور اس سے مخاطب ہونے کے لیے، مگر وہ ہمت ہی نہ کر سکا۔ مراد سادہ فطرت کا صاف دل شخص تھا۔ ثانیہ کی صورت اس کے دل و دماغ میں بس گئی تھی۔ یوں یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوئی اور مراد اپنی محبت دل میں ہی لیے وہاں سے رخصت ہوا۔ فائزہ کی باتیں تلخ ضرور تھی، مگر وہ ثانیہ کے دل کو لگی تھی، اور ایسی لگی کہ اس کے اندر پہلی بار ایک سرکشی میں سر ابھارا انسان جو سوچتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ثانیہ نے بھی اس روز حمزہ سے کہہ ڈالا کہ میں کم از کم اپنا چیک اپ تو ضرور کرواؤں گی اور گائنالوجسٹ سے مشورہ کروں گی۔ حمزہ کا چہرہ بگڑ گیا اور وہ گھورتی ہوئی نظروں سے ثانیہ کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کیا تم خود کو اس معاملے میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہو؟ کیا جتانا چاہتی ہوں مجھ پر اپنی برتری؟ یہ بات نہیں ہے حمزہ، ثانیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ اس نے کہا، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں دقیانوسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں اگر ہم دونوں میں کوئی میڈیکل نقص ہے تو اس کا علاج کروا لیا جائے۔ شٹ اپ، حمزہ آپ سے باہر ہونے لگا۔ تم مجھے دقیانوسی کہہ رہی ہو؟ شرم کرو، شوہر سے اس طرح کی گفتگو کرتی ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آخر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ ثانیہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ حمزہ نے تیش بھری نظروں سے ثانیہ کو گھورا اور نہایت غضبناک انداز میں چند قدم تیزی کے ساتھ یوں اس کے قریب آیا جیسے اس پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ دھاڑنے کے انداز میں ایک ہاتھ اٹھا کر بولا، ثانیہ بیگم، میں اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور کان کھول کر سن لو، آئندہ دوبارہ تم نے اس قسم کی کوئی فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر کمرے سے نکلتا چلا گیا اور ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ فائزہ باوجود اس کے کہ ثانیہ کا شوہر اس کا باس ہے، اسے بدستور اس کے خلاف اکساتی رہی، حتیٰ کہ اسے اس بات پر مائل کر کے ہی چھوڑا کہ وہ اسے ایک دن مذکورہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے ثانیہ کا معائنہ بھی کیا اور کچھ ضروری ٹیسٹ بھی کروائے جو سب اتفاق سے نارمل ہی ثابت ہوئے۔ فائزہ کو پھر بولنے کا موقع مل گیا۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ حمزہ میں ہی اس صلاحیت کی کمی ہے۔ ثانیہ کے دل کو یہ بات لگی تھی، تاہم اس کے ساتھ مذکورہ لیڈی ڈاکٹر نے ثانیہ سے کہا، اگر ایسا بھی ہے تو اس کا علاج ممکن ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ خود بھی کروانے پر رضامند ہو جائے، اس سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل بھی کرے۔ ڈاکٹر کی اس بات پر ثانیہ کو بہت حوصلہ ملا تھا، وہ بڑی پر امید تھی اور خوش بھی، مگر حمزہ کے رویے کو یاد کرتی تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ اسے اس بات کا ڈر بھی ہونے لگا تھا کہ اس نے یہ سب شوہر کی مرضی کی بنا اسے بتائے بغیر کیا ہے۔ وہ بہت پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیسے حمزہ سے بات کرے۔ وہ اسٹاف روم میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ مراد نے اس کے چہرے سے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ بات سے بات کا موقع نکال کر فوراً بولا، میڈم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، اگر ایسی بات ہے تو آپ کی کلاس میں ہی لے لیتا ہوں، آج میرا اگلا پیریڈ فری ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، واقعی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وہ مسکرائی بھی تھی۔ اسے رات کو اس کی مسکراہٹ میں زندگی کے رنگ بکھیرتے نظر آئے، باوجود اس کے کہ وہ شادی شدہ تھی۔ بے شک یونیورسٹی کے دور میں بھی اس کی ایک خاموش پسند بھی رہ چکی تھی۔ مراد کو یہ سب اچھا لگا۔ آج نہ جانے اس کے اندر کہاں سے اتنی ہمت سمٹ آئی جس پر اسے خود بھی حیرت تھی۔ ایک دم مراد بولا، میڈم ایک بات کہوں؟ جی؟ ثانیہ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، مگر میں آپ کو پہچان چکا ہوں، ہم دونوں یونیورسٹی فیلوز رہ چکے ہیں۔ ثانیہ نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے سر کو جنمبس دیتے ہوئے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، میں بھی تمہیں پہچان چکی ہوں۔ سچ میڈم؟ مراد کے منہ سے یہ الفاظ قدرے بلند آواز میں نکلے۔ اس پر ثانیہ نے بھی خاصا چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ مراد کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ ثانیہ کے چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ فائزہ سے اس کی ملاقات جاتے وقت ہوئی۔ ارے کمال کرتی ہو تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تمہیں اس بات کا ذکر ضرور حمزہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ثانیہ نے کہا، ہمت نہیں پڑی، وہ خفا نہ ہو جائیں۔ واہ، کیوں خفا ہوں گے؟ تم تو کہتی ہو وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کی شادی کے بعد ہی مزید پروان چڑھتی ہے۔ محبت کرنے والوں کو تو ایک دوسرے پر بہت مان ہوتا ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر ثانیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تو فائزہ نے کہا، دیکھو ثانیہ، تم خود سوچو، اس میں تم صرف ماں نہیں بنو گی بلکہ حمزہ کو بھی باپ بننے کی خوشی ہوگی، اس سے تمہارا گھر
بنے گا, ایک خاندان بنے گا, حمزہ کی نسل آگے چلے گی. ثانیہ کے لیے یہ واقعی بہت کٹھن مرحلہ تھا کہ وہ شوہر کو ان ساری باتوں سے آگاہ کرے. پھر چند دن اسی طرح گزر گئے. حمزہ کا موڈ بھی ٹھیک رہا. اسی دوران میں ثانیہ نے بھی حمزہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کی. حمزہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا. اس روز دونوں نے رات کا کھانا باہر کھایا. حمزہ نے اس سے محبت بھری باتیں بھی کی تھی. ثانیہ کچھ حوصلہ اور ہمت پکڑنے لگی. اسے خود پر غرور بھی ہوتا کہ حمزہ اس کو بے انتہا چاہتا تھا. لہٰذا اس رات اس نے حمزہ کو ساری بات بتا دی اور اپنی میڈیکل فائل دکھاتے ہوئے اس کی منت سماجت بھی کرنے لگی کہ اب وہ بھی اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں صلاحیت کا کوئی نقص ہے تو اس کا خاطر خواہ علاج بھی موجود ہے جو اسے کروانا چاہیے. اس نے دیکھا حمزہ کا خوشگوار موڈ ایک دم بدل گیا. چہرے پر گمبھیر سناٹا, آنکھوں میں ایک دم بے حسی اور سنگ دلی اتر آئی. تب وہ ثانیہ کی طرف دیکھ کر پتھرائے ہوئے لہجے میں بولا, تو گویا تم نے میری بات نہیں مانی. مگر حمزہ, میں نے ایسا کوئی برا کام تو نہیں کیا, آپ کی اور اپنے ایک مشترکہ فائدے کے لیے. حمزہ کی پاردار آواز نے اس کی بات کاٹ دی. ثانیہ بیگم, میں تمہیں حکم بدولی کی بنا پر طلاق دیتا ہوں. ثانیہ کی آنکھیں پھیل گئی. تمہیں طلاق دیتا ہوں؟ ثانیہ پر سکتہ طاری ہو گیا. تمہیں طلاق دیتا ہوں؟ ثانیہ کا چہرہ فک ہو گیا. ثانیہ کو پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا. اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا. اسے تو گمان بھی نہ تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ وہ آنند فانند کر ڈالے گا اور اس سے محض 3 الفاظ کی چھری سے اس قدر بے رحمی اور بے حسی کے ساتھ ذبح کر ڈالے گا. ثانیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا. وہ بمشکل دیوار کا سہارا لے کر بت بنے چہرے کے ساتھ ہکا بکا سی حمزہ کے پتھرائے ہوئے بے رحم چہرے کو تکتی رہی. اس رات وہ اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر آنسو سے لبریز چہرے کے ساتھ اپنی خالہ کے ہاں آ گئی. وہ بے اختیار ان سے لپٹ کر زاروں کی تار رو پڑی. ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے. خالہ نے اس کو اپنے پاس پالا تھا اور پڑھا کر اس کی شادی کر دی تھی. خالہ تو اسے بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی. خالہ بیچاری اسے اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو گئی. پھر جب اسے اصل حقیقت کا پتہ چلا تو انہیں بھی بہت دکھ ہوا. سچی بات تو یہ تھی کہ ثانیہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اتنا دیوانہ وار چاہنے والے شخص نے اس سے یوں اچانک ناتا توڑ لیا تھا. مراد کو فائزہ کے ذریعے اس افسوسناک واقعے کا پتہ چلا تھا. وہ سن کر حیران رہ گیا. پہلے تو اسے فائزہ پر یقین ہی نہیں آیا, مگر ظاہر ہے اتنی بڑی بات غلط نہیں ہو سکتی تھی. وہ رات کر اس پر بے حد ملال تھا. وہ ثانیہ کو بہت چاہتا تھا. یہ سب کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, یہ سب جاننے کے لیے وہ بے چین تھا. اسے اندازہ تو تھا ہی کہ فائزہ ثانیہ سے زیادہ قریب ہے. اس نے اسے خریدنا شروع کیا اور باتوں ہی باتوں میں اسے کھلوا لیا کہ معاملہ کیا تھا اور حمزہ کی ثانیہ کو طلاق دینے کی کیا وجہ تھی. مراد کی بے چینی بے حد بڑھ چکی تھی. اسی بے چینی میں ایک روز وہ ثانیہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا. گھر کا پتہ وہ فائزہ سے لے چکا تھا. ثانیہ اسے دیکھ کر بے حد حیران ہوئی, لیکن اسے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کی خاطر تواضع کی. مراد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے. جانے سے پہلے مراد نے ثانیہ سے کہا, اگر کسی بھی سلسلے میں میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور یاد کر لیجئے گا. مجھے آپ بھولی نہیں ہیں. نہ جانے مراد نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ ڈالی تھی. اور پھر وہ رکا بھی نہ تھا, چلا آیا تھا اپنے پیچھے ثانیہ کو سوچتا چھوڑ کر. غصے میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو نہ کسی بات کا ہوش رہتا ہے نہ احساس, مگر بعد میں جوش سرد ہونے پر وہی انسان سخت پشیمانی کا شکار ہو جاتا ہے. حمزہ کو بھی اس بات کا بہت شدت سے افسوس ہو رہا تھا. جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا. اسے اب اپنے کیے پر پشیمانی ہو رہی تھی. وہ پوری طرح پچھتا رہا تھا. اس کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا. اس نے ثانیہ کو اپنی محبوب شریک حیات کو طلاق دے ڈالی تھی. اس بیوی کو جس سے وہ شدید محبت کرتا تھا. سوچ سوچ کر حمزہ کی حالت خیر ہونے لگی. اس کا کام میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا. ایک بے چینی تھی جو اس کے دل و دماغ کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی. ایک روز بالآخر اس نے ثانیہ کو کال بھی کی, دل بے قرار کے ہاتھوں مجبور ہو کر, مگر دوسری طرف سے ثانیہ نے کال بند کر دی. اس نے کسی اور نمبر سے بھی ثانیہ کے سیل پر رابطہ کیا. ظاہر ہے وہ نمبر ثانیہ کے لیے اجنبی تھا, اس لیے اس نے کال ریسیو کر لی تھی, مگر پھر دوسری جانب سے حمزہ کی آواز سن کر فوراً کال کاٹ دی, بلکہ اپنا سیل بھی توڑ ڈالا. حمزہ بری طرح جھنجھلا گیا. پھر سوچنے لگا, اب بھلا اس کا ثانیہ سے کیا تعلق رہ گیا ہے. طلاق کے بعد ثانیہ سے رابطہ بڑھانے کا سوچنا بھی کبیرہ گناہ تھا. دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے تھے. اسے اب شدت سے احساس ہوا تھا کہ اول و آخر غلطی اس کی اپنی ہی تھی. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رجوع کی کیا راہ ہو سکتی ہے. وہ اس پر اب سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے لگا. سوچنے لگا, سوچتا رہا کہ آخر اس مسئلے کا حل بھی کوئی ہوگا.
قرآن و سنت اس بارے میں کوئی فرمان تو رکھتا ہوگا، تو کیا اسے کسی عالم دین سے اس مسئلے کا حل پوچھنا چاہیے؟ بالآخر بہت سوچ و بچار کے بعد یہ بات اس کے دل میں گھر کرنے لگی۔ ثانیہ اپنی عدت گزار چکی تھی۔ کچھ روز بعد ثانیہ کو اپنے سیل پر حمزہ کا میسج وصول ہوا۔ لکھا تھا، پلیز ثانیہ مجھ سے بات کرو، ایک غلطی سے تمام راستے بند نہیں ہو جاتے۔ میسج پڑھ کر ثانیہ کو اپنے گلے میں گولا سا کٹتا محسوس ہوا۔ اس نے پھر جواب نہیں دیا، مگر اس میسج کو وہ بار بار پڑھتی ضرور رہی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حمزہ کی طرف سے دوسرا میسج آ گیا، پلیز ثانیہ، فقط یہی لکھا تھا۔ ثانیہ نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر گزر گئی۔ حمزہ کا تیسری بار میسج آیا، ثانیہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا بھی معاف کر دیتا ہے، ایک بار مجھ سے بات کر لو پلیز۔ آج کی تلخی کو ذرا دیر کے لیے بھلا کر ماضی کی حسین ساتھ گزرے لمحوں کی یادوں کے احسان تلے ہی سوچ کر ان حوالوں کی خاطر جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شادیوں مانیوں میں گزارے، پلیز کال کرو۔ اس بار تو کچھ طویل میسج پڑھ کر ثانیہ کے حلق میں اٹکی ہوئی رکت آنکھوں کے راستے آنسو کی صورت میں بہہ نکلی۔ سیل فون والا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ پتہ نہیں کس طرح اس کی انگلیوں نے مختصر سی حرکت کی اور جواب میں ثانیہ نے ہاں لکھ دیا۔ گویا ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں حمزہ کی کال آ گئی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے فون اپنے کانوں سے لگایا۔ دوسری جانب سے گویا چھوٹتے ہی حمزہ کی آواز ابھری، اوہ مائی گاڈ، تھینک یو سو مچ ثانیہ، تم نے میرا فون اٹینڈ کر لیا۔ اب حمزہ باقاعدہ رو رہا تھا۔ ثانیہ یقین جانو، ایک پل کے لیے بھی میں چین میں نہیں بیٹھا ہوں۔ مجھے احساس ہے میں نے تم سے خود کو جدا کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اپنی اس غلطی پر خود کو بہت کوسا، بہت تڑپا ہوں۔ وہ بولتا رہا اور ثانیہ اس کو خاموشی سے سنتی رہی۔ اگلے ہی پل ثانیہ نے فون کاٹ دیا۔ اگلے دن پھر حمزہ کی کال آ گئی۔ حمزہ نے فون اٹھاتے ہی ثانیہ سے کہا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں ملنا چاہتے ہو مجھ سے؟ حمزہ کی سماعتوں میں ثانیہ کی آواز کیا ٹکرائی۔ وہ یکدم ٹوٹ کر تڑپ تڑپ کر بولا، میں خود کو تمہارے قدموں میں گرانا چاہتا ہوں۔ ثانیہ، ہاں میں ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ غلطی میری تھی۔ پلیز انکار مت کرو، کہو تو ابھی تمہارے گھر چلا آؤں۔ ہرگز نہیں، ثانیہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ تو حمزہ نے کہا، دیکھو انکار مت کرنا ثانیہ، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ بس ایک ہی آس ہے کہ تمہیں دوبارہ پالوں۔ ثانیہ پر سوچ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تصور کی آنکھ سے اس کی بے تابانہ کیفیت اور تڑپ کا اندازہ کر رہی تھی۔ ثانیہ مسلسل رو رہی تھی۔ دونوں کے درمیان طے پایا کہ وہ ایک ریسٹورینٹ میں ملاقات کریں گے اور یہ ملاقات مختصر اور صرف چائے کے کپ تک محدود رہے گی۔ چند گھنٹوں بعد دونوں ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ ثانیہ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، زندہ نہیں رہوں گا، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ثانیہ کو اس کی حالت پر پہلے ہی ترس آ رہا تھا۔ وہ بہت ہولے سے اور دھیرے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے ثانیہ، کتنی اپنائیت ہے تمہارے لہجے میں میرے لیے اب بھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تو ثانیہ نے کانکیوں سے اپنے گرد و پیش میں ایک نگاہ ڈالنے کے بعد نیچی آواز میں کہا، میں اس ملاقات کو بھی گناہ کے زمرے میں محسوس کر رہی ہوں۔ حمزہ صاحب، جو کہنا ہے جلدی کہیں۔ ثانیہ، ہم گناہ نہیں کر رہے، ہم تو رجوع کرنے کی راہ تلاش کر رہے ہیں۔ ثانیہ، میں نے ایک ممتاز عالم دین سے اس متعلق مشورہ کیا تھا، انہوں نے مجھے اس مسئلے کا حل بتایا ہے، حلالہ۔ حمزہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ثانیہ اس کی طرف دیکھ کر ہولے سے بولی۔ حمزہ کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ ایگزیکٹلی یہی کہا تھا انہوں نے، لیکن حمزہ یہ سب مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ میں پہلے کسی اور کی اور پھر تمہاری، کیا آپ یہ سب برداشت کر لو گے؟ اب ثانیہ بھی سنجیدگی کے ساتھ اس گھمبیر مسئلے پر سوچنے لگی تھی۔ حمزہ کی محبت اور اس کی بے تابی نے بالآخر اسے ایک بار پھر جیت لیا تھا۔ حمزہ بولا، ثانیہ، یہی ایک حل ہے ہمارا دوبارہ ملن کا۔ اس میں اذیت تو ہے، مگر شریعت کے مطابق یہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس۔ مگر میرے لیے یہ سب سہان روا ہوگا حمزہ کہ میں پہلے ایک مرد کے نکاح میں جاؤں اور پھر اس سے طلاق کے بعد اتنی ہمت کہاں سے لاؤں؟ میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجھ میں اتنی شاید حوصلہ نہیں۔ میں بھی اس عذاب سے گزروں گا ثانیہ۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھ کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، پلیز ثانیہ، دوبارہ ملن کے لیے ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، مگر ایسا آدمی کون ہوگا جو یہ سب کرنے پر آمادہ ہو جائے گا؟ ثانیہ نے پرسوچ انداز میں زیر لب کہا اور پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک نام ابھرا، مراد۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کسی حد تک مطمئن ہو کر رخصت ہو رہے تھے۔ ثانیہ نے حمزہ کو مراد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ مراد آج ثانیہ کی سج دھج دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے لبوں پر اس کے لیے مسکراہٹ بھی چمک رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی بڑے خوشگوار لہجے میں بولی تھی، مجھے معلوم تھا آپ دوبارہ ضرور تشریف لائیں گی، آئیے نا پلیز۔ مراد بیچارے پر تو شادی برسی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ثانیہ کی طرف سے اس کی آمد نے
اسے بے حد خوش کر دیا تھا۔ مراد نے بہت بے تکلفی محسوس کی اور اس ماحول میں اسے بہت زیادہ حوصلہ ملا تھا۔ رخصت ہوتے وقت ثانیہ نے اس کا سیل نمبر لینے کی بھی فرمائش کر ڈالی۔ دوسرے روز ہی مراد کو ثانیہ کی کال آ گئی۔ ثانیہ نے اسے ایک ریسٹورینٹ میں ملنے کو کہا تھا۔ مراد کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ مراد اس کے ساتھ ایک شاندار کینڈل ڈنر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ثانیہ نے صرف شام کی چائے پر ہی اتفاق کیا اور آخر میں اشارہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی اہم بات کرنا چاہتی ہے۔ ثانیہ نے اس کی دلچسپی کو بھانپ لیا تھا اور شاید اس کے مزاج کو بھی، اس لیے وہ خود اس سے شادی وغیرہ کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ دونوں مقررہ وقت پر ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ مراد صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا؟ اچانک ثانیہ نے مراد سے پوچھا۔ نہیں شاید، وہ مسکرا کے بولا۔ میں آپ سے ایک مدد لینا چاہتی ہوں مراد صاحب، ثانیہ نے فوراً کہا۔ مدد؟ مراد کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے۔ ہاں مراد صاحب، مدد، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری مدد کرنے سے بالکل بھی انکار نہیں کریں گے۔ مراد صاحب، میں بہت پریشان ہوں اور ایسے میں آپ جیسے دوست کا ساتھ مجھے اس پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ میں آپ سے بہت پر امید ہوں مراد صاحب۔ کہتے کہتے ثانیہ کی آواز اور لہجہ رن سا گیا تھا۔ مراد بے چین ہو گیا۔ پلیز ثانیہ، آخر بات کیا ہے، مجھے بتاؤ تو۔ اور پھر ثانیہ دھیرے دھیرے اس سے وہ ساری بات بتانے لگی جس کے لیے وہ کافی دنوں تک سوچتی اور اپنے اندر ہمت پیدا کرتی رہی تھی۔ وہ یہ سب مراد سے کس طرح کہے گی، مگر اب وہ یہ سب کہہ چکی تھی۔ مراد کے چہرے پر سناٹے اتر آئے تھے۔ وہ جیسے اپنی جگہ جم کر رہ گیا تھا۔ اس کے اندر ہلچل سی مچنے لگی تھی۔ ثانیہ اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مراد صاحب، یہ باتیں ایسی تو نہ تھی کہ میں خود آپ سے کرتی، مگر مجبوری تھی۔ آپ جیسے قابل اعتبار، قابل بھروسہ شخص اور کوئی نہیں، اور پھر آدمی اسی سے مدد مانگتا ہے نا جس سے اس کو امید ہوتی ہے۔ اس نے ثانیہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، صرف ایک گہری اور دکھی دکھی سانس کھینچ کر رہ گیا اور اٹھ کر وہاں سے چلا آیا۔ وہ بے حد غمگین تھا۔ گھر آ کر وہ سوچتا رہا، محبت کا نصیب صرف منزل ہی تو نہیں ہوتی، قربانی بھی ہوتی ہے، اور محبت اصل میں قربانی دے کر ہی امر ہوتی ہے۔ مگر کیا وہ ثانیہ کو پانے کے بعد اس کو چھوڑ پائے گا؟ اگلے دن ثانیہ کو اس کے سیل فون پر رابطہ ہوا اور مراد نے ہاں کہہ دی۔ بہت سادہ تقریب ہوئی تھی۔ مراد اور ثانیہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور پھر جب طے شدہ معاہدے کے تحت ثانیہ کو طلاق دینے کا وقت آیا تو مراد کے لیے یہ بڑا تلخ لمحہ تھا۔ اس نے ثانیہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی معصوم بچے کی طرح ضد کرنے لگا۔ مجھے مت چھوڑو پلیز ثانیہ، مجھے مت چھوڑو۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے بڑے غم زدہ لہجے میں اس کی منت سماجت کی تھی۔ ثانیہ نے اس کی غم زدہ لہجے میں بے چارگی اور التجا کو واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ ثانیہ، مل کر بچھڑنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ میں تمہارے بن نہیں رہ پاؤں گا۔ اس سے بہتر تھا کہ تمہارا اور میرا ملن ہی نہ ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تڑپ کر ثانیہ کا نرم ہاتھ پکڑ لیا۔ ثانیہ کو اس کی مردانہ ہاتھ کی سختی اور گرفت پر ایک لمحے کو خوف زدہ سا کر دیا تھا۔ مجبوراً اسے اپنی زبان پر سختی لانا پڑی۔ اس نے پہلے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر بولی، مراد، پہلے ہی تم پر ساری بات واضح کر دی تھی تاکہ تم بھی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہو۔ پھر میں نے تم پر بھروسہ بھی تو کیا تھا نا مراد۔ پلیز مراد، لیو می ناؤ فار گاڈ سیک۔ مراد کا جیسے ایک دم سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ثانیہ کے بے رحم لفظوں نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ اسے ثانیہ کو چھوڑنا ہی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ انتہائی دکھ کے احساس تلے ایک ایسے احساس نے اسے جبر پر اکسایا بھی تھا، مگر پھر محبت نے جیسے ایک ہی وار سے اس کے دل مجبور میں اٹھنے والی سرکش لہر کو مٹا ڈالا۔ میز پر رکھے پیپر پر قلم پڑا ہوا تھا۔ مراد نے کپ کپاتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا، ایسے میں اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ ایک آخری اور فقیرانہ نظر اس نے سامنے کھڑی ثانیہ کے چہرے پر اس امید سے ڈالی کہ شاید وہ اسے ایسا کرنے سے روک دے، مگر ثانیہ کے سپاٹ چہرے نے اس کے اندر کے مایوس اندھیروں کو مزید رسوا کر دیا تھا۔ بالآخر اس نے ثانیہ کو طلاق دے دی۔ یوں چند روز بعد ایک بار پھر ثانیہ اور حمزہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تھے۔ حمزہ ثانیہ کو دوبارہ پا کر بہت خوش تھا، مگر ثانیہ جیسے گمسم سی ہو گئی تھی۔ ثانیہ کو اب اپنی زندگی میں ایک بے نام سی تلخی محسوس ہونے لگی تھی۔ اگرچہ حمزہ اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، مگر ثانیہ اسے جس نظر سے دیکھنا چاہ رہی تھی وہ اس نظر میں نہیں آ پا رہا تھا۔ وہ خود کو چھوٹا محسوس کر رہی تھی، مگر شوہر کو وہ بلند دیکھنا چاہتی تھی، اور جب بھی وہ ایسا سوچتی یکدم مراد اس کے چہرے حمزہ کے مقابل آن کھڑا ہوتا، اور ثانیہ کو حمزہ کے مقابلے میں مراد زیادہ باوقار اور غیرت مند محسوس ہونے لگا تھا۔ وقت بہت بدلحاظ ہے، رکتا نہیں ہے۔ تقدیر کا کھیل شاید ابھی باقی تھا۔ ثانیہ کے پاؤں بھاری ہونے لگے۔ ماں بننے کی احساس نے اسے یکدم سرشار کر ڈالا۔ اس کے اندر کی اداسی یکدم ختم ہو گئی تھی۔ ثانیہ کے پاؤں خوشی کے مارے زمین پہ نہ ٹک رہے تھے۔ دیکھو حمزہ، اللہ نے آخر ہماری سن ہی لی۔ میں کہتی تھی نا، مایوسی گناہ ہے،
یہ سب اسی کی دین ہے، وہ جب چاہے دے۔ حمزہ نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حمزہ جو اپنی محبوب بیوی کو پا کر خوش اور شادمان تھا، بچے کی آمد کی خبر اس کے لیے بھی مسرت کا پیغام بن سکتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اس کے اندر بڑے زہریلے احساسات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بچہ کس کا ہے، کس کا ہو سکتا ہے؟ حمزہ کو یوں لگا جیسے اس بار وہی پرانا مسئلہ زہریلے ناگ کی طرح دوبارہ بن پھیلے کھڑا ہے۔ حمزہ کو یاد تھا کہ طلاق سے پہلے اس کے اور ثانیہ کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ اس دوران ثانیہ کی گود خالی رہی تھی، جس کی وجہ سے ثانیہ بہت اداس رہتی تھی اور اسی وجہ سے دونوں میں طلاق بھی ہوئی تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اب ثانیہ کے ماں بننے کے بعد ایک بار پھر حمزہ کے دماغ میں ایک نئی مردانہ قسم کی ہناس بڑھنے کا سبب بن رہی تھی۔ حمزہ نے سوچا کہ وہ اپنا طبی معائنہ کروا لے، مگر ثانیہ کو نہ بتائے۔ حمزہ کو اب شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی کہ جس بات کو اس نے خود ایک سلگتا ہوا ایشو بنایا ہوا تھا، اب خود ہی اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس نے جلدی اپنی شرمندگی پر قابو پایا اور ایک معروف کنسلٹنٹ سے اپنا چیک اپ کروایا۔ جب رپورٹ اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ سن ہو کر رہ گیا۔ وہ باپ بننے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، ایک خنجر تھا جو اس کے سینے میں لگا تھا۔ ایک بار پھر اس کے اندر کا آنا پرست مرد انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ ثانیہ سے بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ تاہم یہ بات اب طے ہو چکی تھی کہ ثانیہ کا ہونے والا بچہ اس کا نہیں تھا بلکہ مراد کا تھا۔ حمزہ اندر سے گھٹ کر رہ گیا تھا۔ وقت اور حالات نے اس کے لب بھی سی دیے تھے۔ ثانیہ نے ایک پیارے اور صحت مند سے بچے کو جنم دیا تھا۔ اس کا نام ثانیہ نے علی رکھا۔ وقت گزرتا رہا اور تقدیر انسانی ہاتھوں کی لکیروں کو ان کا اسیر بناتی رہی، اپنا تماشا دکھاتی رہی۔ حمزہ کو خاموش اور چپ چاپ سا پا کر ثانیہ بھی کبھی کبھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتی، اور شاید وہ بھی اس کی وجہ اپنے طور پر جاننے کی کوشش کرنے لگی، اور سب کچھ سمجھ کر وہ بھی گویا مصلحتاً چپ ہو گئی تھی۔ یوں 20 برس گزر چکے۔ علی اب جوان ہو چکا تھا، شکل و صورت کا بھی وہ خوبرو تھا۔ وہ BSc کر رہا تھا۔ علی ایک ذہین اور حساس نوجوان تھا۔ ثانیہ کے بالوں میں چاندنی چمکنے لگی تھی۔ حمزہ بھی وقت کو خراج دیتے ہوئے تھکا تھکا نظر آنے لگا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ علی کو باپ جیسی شفقت اور پیار نہ دے سکا تھا، جس کا دکھ صرف ثانیہ کو بلکہ خود علی کو بھی تھا۔ شعور کی منزل تو بعد کی بات ہے، بچہ تو احساسات کی زبان جلد سمجھ لیتا ہے۔ علی جب بچہ تھا تو اس نے ماں کو ہمیشہ اپنے قریب پایا تھا۔ باپ کی اسے وہ توجہ حاصل نہ ہوئی تھی جو اس کا حق تھی۔ نتیجتاً علی بھی اس سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ حمزہ اور ثانیہ کے درمیان ابھی خاموشی تالے کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ کسی ایسی بات پر بحث کرنے سے گریز کرتے تھے جس سے ماضی کے حوالے سے کوئی چنگاری بھڑک کر گھر کا سکون چھین لے، کیونکہ اب شاید وہ دونوں ہی تھک چکے تھے۔ علی نے کئی بار اپنی ماں سے پہلے اشاروں میں پھر واضح لفظوں میں جاننا بھی چاہا تھا کہ باپ کا اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں تھا، جیسے کہ وہ ان کے اولاد نہ ہو۔ ثانیہ بیٹے کی اس بات پر دہل سی جاتی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ یہ کیا معاملہ تھا اور کس قدر گھمبیر بھی۔ نیز اس کے والدین کے درمیان بھی طلاق ایک بار ہو چکی تھی، اور اس کی ماں حلالہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کے باپ کے عقد میں آئی تھی۔ بیٹے کو یہ حقیقت بتانا ثانیہ کے لیے بلکہ ایک ماں کے لیے شرمندگی کے احساس کی سولی پر لٹکنے کے متعارف تھا، اس لیے وہ اس اہم راز کو راز ہی رکھنا چاہتی تھی آخری دم تک۔ مگر یہاں معاملہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین تھا، اور وہ تھا نسل کا، کیونکہ علی آج تک اپنے باپ کی سرد مہری اور عدم شفقت کی وجہ تو نہ جان سکا تھا۔ تاہم ثانیہ تو اس روز سے ٹھٹک گئی تھی جب ایک روز اس کے ہاتھ حمزہ کی وہ میڈیکل رپورٹ لگ گئی جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ باپ بننے کی اہلیت سے محروم تھا۔ تب ثانیہ بھی دھک سے رہ گئی تھی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ حمزہ علی سے کھچا کھچا کیوں رہتا ہے۔ بات واضح تھی، علی حمزہ کا نہیں بلکہ مراد کا بیٹا تھا۔ تو دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔